نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اتباع در حقیقت انہیں میری محبت دیتی ہے۔ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو یہ اتباع در حقیقت اللہ کے بندے کا اسے اللہ کی عبادت بنا دینا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی ہے، نماز پڑھو۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ اللہ کا بندہ نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ یہ حج کی ادائیگی کون کرواتا ہے؟ اللہ کا بندہ کرواتا ہے۔ اللہ کا حکم وہی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعلیم ہوتی ہے، تب ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی وحی تو ہو اور اللہ کے بندے کی تعلیم نہ ہو تو حکم میں تو عبادت ہے، عبادت بندہ تب بنتا ہے، نماز بندہ تب بنتا ہے، روزہ بندہ تب بنتا ہے، زکوٰۃ بندہ تب بنتا ہے جب نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سنت کا پتہ ہو جائے۔ اس کی مثال کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں جان، ہماری ماں اور ہمارا باپ تب بنتے ہیں جب کوئی ان سے رشتہ پاتا ہے۔ اگر ماں اور باپ کوئی بنتا ہے تو وہ ماں باپ بننے کے قابل تب ہوتا ہے جب نکاح کی ادائیگی میں وہ نکاح ہو جائے۔ اگر وہ نکاح کی ادائیگی میں نکاح نہیں ہوتا، اگر حکم وہی عبادت میں وہ عبادت نہیں ہوتا، وہ روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہوتا، اسے کیا پتا؟ فتابیونی کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں، اسے تو دین ملا ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں پتہ کیا ہو گیا؟ آج کے دور میں عبادت نہیں بنا جاتا، عبادت تب ہوتا ہے بندہ اللہ کا جب وہ عبادت ہو جاتا ہے، تبھی تو عبادت ہوا ہے نا۔ جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تبھی تو وہ میاں اور بیوی ہوا ہے نا۔ جب کوئی ماں باپ ہو جاتا ہے تبھی وہ ماں باپ ہوتا ہے نا۔ اگر ہوا کچھ نہیں، وہ ہو کیا گیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ ہے، نبی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے نائب ہیں، ماں باپ ہیں، یہ ہیں جو ہیں یہ آگے ہے کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ ہے نہ ہوتے تو یہ ہے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ہیں تب ہوئی ہیں اگر لا الہ الا اللہ اللہ ہے،
محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر اللہ نبی نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ مومنین کر دیا ہے. یہ مومنین کیسے ہوئے ہیں؟ یہ مومن تب مومن ہوتا ہے جب وہ اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے کی تعلیم ہو جائے. یہ دو چیزیں ہو جانے کے بعد وہ بھی ہے. اب وہ کیا ہو گیا ہے کہ جب تعلیم ہو گیا تو میاں بیوی ہو گیا، جب تعلیم ہو گیا تو ماں باپ ہو گیا، جب تعلیم ہو گیا تو نماز ہو گیا، جب تعلیم ہو گیا تو روزہ ہو گیا، جب تعلیم ہو گیا حج ہو گیا، جب تعلیم ہو گیا زکوٰۃ ہو گیا. اب یہ جماعت بھی ہو گیا ہے. یہ جماعت ہو گیا نا. ایک اور چیز بھی ساتھ ہو گیا ہے. اگر کوئی جماعت نہیں ہوتا، یہ جو دوسری چیز کوئی ہو گیا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب کوئی جماعت ہو گیا ہے تو یہ جماعت جو ہو گیا ہے یہ اخلاق اللہ کے اخلاق ہو گیا. جیسے اللہ بولتا ہے ویسے یہ بولتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو سنتا ہے ویسے یہ سنتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی تربیت کرتا ہے یہ بھی تربیت کرتا ہے. اور جب تک کوئی اللہ کا اخلاق نہیں ہو جاتا وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا بندہ کوئی کیسے ہوا ہے؟ اسے اللہ کے اخلاق کا پہلے پتہ چلا ہے. یہ اخلاق کیا ہیں؟ اللہ پروردگار جو ہمیں تعلیم عبادت کی دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ کرو وہ کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جب کوئی وہ ہو جاتا ہے تو عبادت ہو جاتا ہے. اور عبادت اسے کس نے کیا ہے؟ اللہ کے بندے نے کیا ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں رکھتا وہ عبادت اللہ کی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت تعلیم فتح بیونی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اب جب کوئی فتح بیونی کے اندر اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا بندہ بناتا ہے. عبادت اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیمیں دی ہے نا. ہم اللہ کی عبادت ہو گئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور یہ اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ پروردگار کے ہیں. کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے فرمایا کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے. فرمایا قرآن مجید تو اللہ کا اخلاق ہے سارے کا سارا، اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دیکھا نہیں کہ چلتا پھرتا مدینے کی گلیوں میں قرآن کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے کو عبادت اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم سنت نے بنا دیا ہے. عبادت اللہ کے نبی نے بنا دیا، نمازی اللہ کے نبی نے بنا دیا، روزے دار اللہ کے نبی نے بنا دیا، حاجی اللہ کے نبی نے بنا دیا، زکوٰۃ دینے والا اللہ کے نبی نے بنا دیا. کہ فرمایا فتبعونی، نبی رسول سے تعلیم لینا. اور فرمایا کہ جب اپنے جان اور مال کو پاک و صاف کروانا ہو تو اپنی جان اور مال کو اللہ کے نبی کے حضور پیش کرنا. اور فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جان مال قبول فرما کر ان کی جان اور مال کو پاک کر دو، کیونکہ ہر چیز کے اندر مالک ہوتا ہے. کتا اگر غیر مالک رکھنے والے سے کہیں اونچا ہے تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟
کہ کتا جو اسے روٹی دیتا ہے اس کو اپنا مالک جانتا ہے. فرمایا دنیا جیفتن، دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا جو ہے وہ کتا ہے. کتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کتا اپنے مالک کو نہیں جانتا. اللہ کو جانتا تو اللہ کا حکم وہی مانتا. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا تو اپنے استاد کو مالک مانتا. اگر اولاد اپنے ماں باپ کو مالک جانتی، بڑا جانتی، تو اپنے ماں باپ کو ظالم نہ کہتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں جانا، جنہوں نے اپنے استاد معلم مزکی کو نہیں جانا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں جانا. یہ مالک کو نہیں جانتے. یہ مردار کی چاہت میں پڑے وہ ہیں نہ جن کا وجود پاک ہے. وجود پاک تو تب ہوتا کہ ماں باپ کو وہ ظالم نہ جانتے، ماں باپ کو بڑا اپنا جانتے. بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہے جو ہمیشہ پھر بڑا ہی رہتا ہے نا، ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے. ماں باپ ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے. اللہ کا نبی ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے. نبی رسول کا نائب قیامت تک بڑا ہی رہتا ہے. ماں باپ کو بڑا جاننے والا، ماں باپ اس کا وجود پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے. ماں باپ کو بڑا جاننے والا، اللہ پاک نے ماں باپ دیا ہوتا ہے. اللہ پاک اسے نیکی کی تعلیم دیتا ہے. نیکی کی تعلیم میں جب اللہ نیکی کی تعلیم دیتا ہے کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے، وہی کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کی تعلیم میں اسے استاد دیتا ہے، معلم دیتا ہے، مزکی دیتا ہے. استاد دینے کے بعد ارشاد خداوندی ہوتا ہے قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ہی تمہیں ماں باپ دیے ہیں، میں نے ہی تمہیں معلم اور مزکی دیے ہیں، اور میں ہی تمہیں پھر حقیقت میں عبادت بناتا ہوں، اور حقیقت میں تمہیں میں اپنے اخلاق دے دیتا ہوں. پھر جب تم عبادت میری کرتے ہو تو میرا مشاہدہ عبادت میں جو تمہیں میں عطا کر رہا ہوں، عطا کیا ہے جی؟ اللہ پروردگار سے عبادت بنا رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نماز بن گیا ہوں، میں روزہ بن گیا ہوں، میں حج بن گیا ہوں، میں زکوٰۃ بن گیا ہوں. میں جدھر بھی جاتا ہوں کوئی مجھے دیکھتا ہے تو وہ اللہ پاک کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. کس میں؟ عبادت میں. عبادت دیکھنے کے قابل. اور پھر اللہ اسے اپنا بندہ دیتا ہے. اللہ کا بندہ اسے تعلیم دیتا ہے. کیا بنا دیتا؟ اخلاق اللہ. کہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. میرا بندہ وہ ہے جو میرا اخلاق ہو جاتا ہے. میرا بندہ جب بولتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میں بول رہا ہوں. ذرا میرا بندہ جب دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کا اخلاق ہو جاتا ہے. یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. اللہ کے بندوں پر بھی جب عطائیں ہوتی ہیں اسے جب وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اخلاق اللہ ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے اور عبادت میں اپنے اللہ پروردگار کو دیکھتا ہے کہ اس کی حمد و ثنا وہی ہے جو وہ کر رہا ہے، اس کا ذکر وہی ہے جو وہ کر رہا ہے. کرتا اللہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے اور کہہ اللہ کا مومن بندہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ لفظ کیا جرا میں صبح تمہیں پوچھیا سی ہاں مخدوم. ٹھیک ہے. اب جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہو گیا، اسے اللہ نے بنایا ہے، اپنے اخلاق دے دیے. اور جب کوئی اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اسے اپنا بندہ دے دیا. جب تک کسی کو یہ دو نہیں ملتے، ایک اللہ نہ مل جائے اور ایک اللہ کا بندہ نہ مل جائے، نہ وہ ماں باپ سے
پاک ہونے کے قابل ہوتا ہے، ماں باپ سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ماں باپ کو وہ کہتا ہے جو کہ کفر ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے کو وہ کہتا ہے جو کہ کفر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ پتہ کیا کہنے لگا، نعوذ باللہ منہ، اللہ کے نبی آپ ہمارے شہر میں آئے ہو، آپ نعوذ باللہ منہ ذلیل ہو، چلے جاؤ اس شہر سے نکل کے۔ جب آپ کے بیٹے کو پتا چلا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا، اسے گھر نہیں داخل ہونے دیا، عبداللہ بن ابی کو وہیں باہر روک لیا اور کہنے لگا قسم خدا کی اللہ کے نبی عزت والے ہیں، قسم خدا کی تو ذلیل ہے، جب تک تو یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے نبی عزت والے ہیں، میں تجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ورنہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا، ورنہ وہ سر اڑانے کے لیے تیار تھا، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا اپنے باپ کو۔ جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے اخلاق میں رنگ دیا جاتا ہے، جب کوئی اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے، اسے یہ دو ملے ہوتے ہیں، اللہ نے اسے اخلاق اپنے میں شامل فرما لیا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے نے اسے کیا بنا لیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت بنا دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، نبیوں کے نائبین اور ماں باپ، یہ چار ہیں، چار جو ان کے بارے میں ذرا بھی، ان کے ماں باپ ہونے میں، ان کے نبی رسول ہونے میں، ان کے نائبین ہونے میں، ان کے اللہ ہونے میں ذرا بھی نفی رکھتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ذرا بھی نفی رکھتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا، کیونکہ لا الہ میں ان کے بارے میں ذرا بھی نفی نہیں رکھی جا سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس جو یہ ہیں وہی ہیں۔ یہ چار ہیں جو مخدوم بھی ہیں اور خادم بھی ہیں۔ یہ میں پہچان عرض کر رہا ہوں، یہ پہچان جس نے جانی ہے وہ تو دین اسلام میں داخل ہے، اور جس نے یہ پہچان نہیں جانی، ادھر نہیں جانی، وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر کسی نے داخل کوئی ہو گیا ہے، ادھر سے یہ پہچان نکالی ہے، ذرا سی بھی، کتنی ذرا سی بھی نفی کی ہے، وہ مرتد ہو گیا۔ اب دوبارہ مسلمان ہو بھی تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ چار مخدوم ہیں، مخدوم ہوتے خادم ہیں۔ مخدوم، اللہ پروردگار مخدوم ہے، لیکن مخلوق کی خدمت اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہے خادم اگر تو ایک اللہ ہی ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ لو کرو بات، کتنا بڑا خادم ہے۔ فرمایا سید القومی خادمہم، کہ جو قوم کا سید ہوتا ہے نا، وہ ان کا خادم ہوتا، اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی ایک ہے ہر جگہ پہ، ایک کے علاوہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو مخدوم ہے وہی ایک خادم ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ پروردگار دیکھ لو مخدوم ہے، مخلوق کا خادم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہے، لیکن امت کا خادم ہے۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں۔ ماں باپ مخدوم ہے اولاد کا، لیکن ہے کیا؟ خادم ہے۔ یہ ہیں حقیقی خادم، یہ ہیں حقیقی مخدوم۔ اب حکمی بھی سن لو، جو اللہ پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں وہ حکمی کیا ہیں؟ وہ حکمی خادم ہیں، اور اللہ انہیں مخدوم آگے بنا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ انہیں مخدوم بنا رہے ہیں۔
جب انہیں استاد کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی شاگردوں کے مخدوم ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو جو اولاد ملی ہے ماں باپ انہیں مخدوم کر رہے ہیں لیکن حکمی کیا ہے؟ وہ خادم ہیں. جب وہ ماں باپ ہو جاتے ہیں تو وہ مخدوم ہو جاتے ہیں. یہ 4 مخدوم بھی ہیں اور 4 یہ خادم بھی ہیں. جو ان 4 پر ذرا بھی بات لاتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. فارغ ہو گیا، اللہ سے فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی سے فارغ ہو گیا، نبی رسول اللہ علیہ السلام کے نائب سے فارغ ہو گیا، ماں باپ سے فارغ ہو گیا. عبداللہ بن ابی یا دوسرے اس طرح کے جو تھے نا، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے نبی نے نا ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. شیطان کہنے لگا اللہ پاک نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. کیوں بھائی، کیوں ظلم کیا ہے؟ میں عملوں میں نیک ہوں، عمل میں عملوں میں نیک ہوں، اور وہ حقیقت میں جو میرا مخدوم ہے وہ اب ظالم ہو گیا. دیکھا مت کیسی بندے کی ماری جاتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کا ایک مالک بنایا ہوا ہے. ہر ایک کا ایک مالک بنایا ہوا ہے. اگر بیوی یہ کہے کہ میرا مالک جو ہے وہ میرے ساتھ مباشرت کرتا ہے، ظالم ہے، یہ بیوی جو ہے یہ بے دین ہو گئی ہے، یہ مرتدہ ہو گئی ہے، یہ دیندار نہیں رہی. اگر اولاد یہ کہے کہ یہ میرا ماں باپ ظالم ہے، اس لیے ظالم ہے کہ یہ مجھے کما کر لا کر کھلاتا ہے، یہ میرا اچھا نام رکھتا ہے، مجھے اچھے نام سے پکارتا ہے، میری اچھی تعلیم کرتا ہے، مجھے حرام سے بچاتا ہے، اور کہتا ہے میں تیرا ماں باپ ہوں اس لیے کرتا ہوں، یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے. یہ اولاد جو ہے یہ کفر اور شرک کے اندر پڑی ہوئی ہے. یہ نبی رسول بھی اس کے سامنے اس کا ماں باپ آ جاتا ہے اسے بھی نہیں اب مانتا، یہ بھی ظالم ہے. اگر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ میرا امام جو ہے مجھے نماز پڑھاتا ہے، مجھے روزہ رکھواتا ہے، اور مجھے حج کرواتا ہے، مجھے زکوٰۃ دلواتا ہے، یعنی زکوٰۃ میری جو ہے اس کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہ ظالم ہے. وہ ظالم نہیں ہے، یہ خود نماز پڑھنے والا، یہ خود روزہ رکھنے والا، یہ خود حج کرنے والا، یہ خود زکوٰۃ دینے والا، یہ خود عمل کرنے والا، تعلیم نہیں اپنے عمل میں نیکیاں کرنے والا، یہ ظالم لعنتی ہے. اسے نہیں پتا. جب کوئی مخدوم سے خادم ہوتا ہے اور اپنے مخدوم کو کہتا ہے کہ یہ میرا مخدوم ہے، یہ ظالم ہے، یہ مجھے حساب نہیں دیتا، یہ میرے حکم پر میری جان اور مال خرچ نہیں کرتا. بھائی جس کو اللہ نے مالک بنایا ہے اس کی جان اور مال ہے نا، تیری تو ہے ہی نہیں وہ جان اور مال. وہ کیا لے کے آ جاتا ہے؟ وہ اپنے عمل کو لے کے آ جاتا ہے کہ یہ میرے عمل کو میرے مطابق کیوں نہیں اس نے کیا. جب وہ اپنے عمل کو لے کے آتا ہے تو اس کا مالک جو ہے وہ تو نہیں نہ رہ جاتا. عمل کرنے والے کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے وہ عمل کا مالک ہوتا ہے، اس نے جواب دینا ہوتا ہے. اب دیکھیے ہر ایک کا مالک اللہ نے بنایا. بیوی کا مالک کون بنایا ہے؟ شوہر. اولاد کا مالک کون بنایا ہے؟ ماں باپ. شاگرد کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول اللہ علیہ السلام کے جو نائبین ہیں ان کو مالک جو بنایا وہ شاگردوں کا بنایا ہے. شاگرد کا مالک کسے بنایا ہے؟ استاد کو. جو مالک ہوتا ہے وہ مصرف جان اور مال اور اس کا مال کرنے کا ایک علمی ہوتا ہے اور ایک حکمی ہوتا ہے. حکمی کون ہے؟ ماں باپ.
اور حقیقی کون ہے اور علمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائبین. انہیں پتہ ہے کہ یہ جان اور مال کیسے خرچ کرنی ہے، کیونکہ انہیں علم حاصل ہے. اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میری جان ہے، میرا مال ہے، میں نے اسے خرچ کرنا ہے، اور تجھے تو مالک ہی نہیں اللہ نے بنایا. جیسے ہی وہ یہ بات کہے گا کہ مالک تو میں ہوں، خرچ تو نے کیا ہے، وہ تو مالک ہے نہیں. پہلا تو لانتی جھوٹا یہ ہو گیا. اب جب وہ مالک خود بنا ہے تو یہ تو ظالم ہے. اللہ پروردگار تو ہمارا مالک ہے. جب کوئی خود مالک بن جائے اور اللہ پاک کو مالک نہ جانے، یہ تو لانتی ہو گیا، یہ تو کافر مشرک ہو گیا. بہت ساری ایسی قسم خدا کی باتیں ہیں ہم سن کے اور نہ جان کے بول کے جب وہ کر دیتے ہیں کافر ہو جاتے، کافر ہو جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. اسی لیے اللہ کے بندے کی صحبت ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ماں باپ ہے، یہ نبی رسول ہے، یہ اللہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. کیونکہ وہ مخدوم ہوتے ہیں اور اپنے خادموں کی جب خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو مخدومیت انہیں دے رہے ہوتے ہیں، انہیں غنی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بچ جاتے ہیں. آئیے اس بات کو جانیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ عورت جو ہے نا اپنے مالک کی پہچان ختم کر دے، اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ مالک کی پہچان ختم کر دے، شاگرد اپنے استاد کی پہچان ختم کر دے، اور نبی رسول علیہ السلام کا امتی اپنے نبی رسول کی پہچان ختم کر دے، اور اللہ پروردگار کی مخلوق اللہ پروردگار کا انکار پہچان ختم کر دے. جو ان کو ظالم جانے گی وہ پکا لعنتی اور ظالم ہوگا. نہیں پتا تو وہ جانے، اس نے جو کرنا ہے وہ کر کے دیکھ ہی رہا ہے، اور کر کے دیکھ لے. یہ باتیں یاد رکھنا. مخدوم کو خادم نہیں کہنا، مخدوم کو خادم نہیں کہنا. مخدوم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مخدوم کون ہے؟ نبی رسول علیہ السلام. مخدوم کون ہے؟ نبی رسول کے صحابہ اور اہل بیت. مخدوم کون ہے؟ ماں باپ. بیوی کے لیے مخدوم کون ہے؟ اس کا شوہر. یعنی جس کا کسی کو مالک بنایا گیا ہے نا اسے مخدوم جاننا ہے، اور جو مالک بنایا گیا ہے اس مالک نے اپنے خادم کو مخدوم کا فیض دینا ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی اللہ پروردگار جو دے رہا ہے اس کا انکار کہیں سے بھی وہ کر دے وہ کافر مشرک ہو جاتا. یہ بڑی باتیں ہیں، ان بڑی باتوں کو جان لو. اب آئیے اس بات کو سن لے کہ جو مخدوم اور خادم ہے نا وہ نوری خاندان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحمتوں اور برکتوں والا خاندان ہے. جو مخدوم سے خادم نہیں ہے اور خادم سے وہ مخدوم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی نہ جماعت ہے، نہ یہ مسلمانوں کا خاندان ہے، نہ یہ اللہ نبی رسول کے ساتھ رہنے والے ہیں. یہ محروم ہیں، اور ان پر وہی لعنت پڑی ہوئی ہے جو شیطان پر اللہ پاک کی لعنت پڑی ہوئی ہے. ان پر وہی لعنت پڑی ہوئی ہے جو منافقین پر اللہ پاک کی لعنت پڑی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے مخدوم کو خادم بنایا ہوتا ہے. وہ خادم ہوتے نہیں، کیا بنایا ہوتا ہے؟ ملازم بنایا ہوتا ہے، اپنا اکاؤنٹنٹ بنایا ہوتا ہے، اپنا خزانچی بنایا ہوتا ہے. کمیٹی کے صدر نے امام کو اپنا ملازم رکھا ہوا ہوتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں. ایک میں آپ کو صدر کی بات بتاتا ہوں. اس صدر نے نا، کمیٹی کا صدر تھا، جو امام تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا بھائی تو صدر ہے، مسجد کے اندر تو نماز ہی نہیں پڑھتا. کہتا وہ جو مولوی ہے نا، مولوی صاحب، میں اس کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ یہ مولوی صاحب پسند نہیں ہے. سنا؟ یہ تو ایک بات میں نے آپ کو نا عمل کی سنائی ہے. دوسری بات میں آپ کو شریعت سنت کی سناتا ہوں. ایک آدمی کہنے لگا حضرت صاحب مجھے مسئلہ بتائیں کہ ایک مولوی صاحب ہے، اس کے پیچھے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. میں نے کہا میری بات سنو، اگر وہ نبی رسول کی تعلیم کے خلاف نماز پڑھاتا ہے نا
پھر تو نہ پڑھ، کیونکہ امامت ہے ہی نبی رسول اللہ السلام کی سنت میں، اور اگر وہ نبی رسول کی سنت میں نماز پڑھتا تو اس کی نماز بھی سنت میں ہوتی ہے، تیری نماز بھی سنت میں ہوتی ہے۔ اب اگر تو اس طرح کرے گا، نماز جماعت کو مسلمانوں کی چھوڑ کر جائے گا تو مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ یہ نہیں کوئی باتیں سمجھتا، کیوں؟ یہ اس کی باتوں کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل پتہ کیا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے نا وہ اس کا حل ہے، بس وہ کوئی بتا دے تو ٹھیک ہے، تیرا مسئلہ بھی مان لیا، تجھے بھی مان لیا کہ تو بڑا مفتی صاحب ہو گیا ہے، اور جدھر اس کا حل نہیں نکلتا وہ بے شک سنت کی بات ہی بتا دے، نہ تیرا مسئلہ ماننا ہے نہ تجھے مفتی ماننا ہے۔ پھر تو ایسے کیوں نہیں کہہ دیتا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ اللہ کے نبی کو مانتا ہوں؟ یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، جداں دے کھان والے اداں دے کون والے، ورنہ لا ذرا سا بھی اگر ان کی بابت کوئی سن بھی لے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، اپنے استاد، ماں باپ کے بارے میں ذرا سن بھی لے، ماں باپ تو اس کے ہیں، نبی رسول تو اس کے ہیں، اللہ تو اس کا ہے، استاد تو اس کا ہے، جب اس نے سن لیا تو وہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ اس کا دین تو نہیں ہے۔ دین والے یہ جو ہیں اس کے تو نہیں ہے، وہ تو منافق ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو اپنے مقصد کا مارا ہوا ہے۔ تو ادھر بڑی بات ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ جو اپنے بڑے ہیں نا انہیں اللہ نے مالک ہر جگہ بنایا ہوا ہے، جب تک ان کو مالک نہیں نہ بنا لو گے اس وقت تک یہ یاد رکھنا وہ چیز جو ہے قبولیت نہیں پاتی۔ اگر ماں باپ کو مالک نہ بنا لیا نا اپنا تو یہ وجود پاک نہیں ہو سکتا۔ انما المشرکون نجسون، یہ وجود ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اپنے سائیں جی کو مالک نہ جانا کہ وہ مالک ہے، کس بات کا مالک ہے؟ جان اور مال جو مرید کی ہوتی ہے، جان اور مال جو طالب علم کی ہوتی ہے، جان اور مال جو اللہ پروردگار نے مرید کو دی ہوتی ہے، اس کی تعلیم جب تک نہ فرما دے، اگر ماں باپ کو نہ مان لے، اس کا وجود مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تک استاد سنت کی تعلیم میں اس کے جان اور مال کو اللہ کی تعلیم میں، حکم میں خرچ نہ کروا دے، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا باطنی طور پر۔ اسی طرح اللہ پروردگار نے جو مالک بنائے ہیں جب تک کوئی ان کو نہ مان لے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، اللہ والا نہیں۔ جب تک نبی رسول نے کسی کی جان اور مال کو پاک نہیں نہ کیا تھا، اللہ پاک نے وہ قبول ہی نہیں فرمائی تھی۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا، اس کی جان مال اللہ پاک نے جب قبول نہیں کی، اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی اور اسے پاک قبول کر کے نہیں کیا تو دیکھ لو قبر نے بھی اسے گوارا نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ماں باپ اگر قبول نہ کریں، اپنی اولاد کا انکار کر دیں تو یقین جانیے پھر کیا ہوگا، اللہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور جس نے نبی رسول کا قبول نہیں کیا تھا، نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، دیکھ لو اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور یہ مخدومیت جانو کہ مخدوم کس کو بنایا گیا ہے۔ یہ جو مخدوم بنایا گیا ہے یہ آگے مخدوم پیدا کرتا ہے، اور جب تک کوئی مخدوم کو نہیں مانتا اسے کیا پتا کہ امی ابے کے بغیر کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ مخدوم کے بغیر کوئی مخدوم بن سکتا ہے؟ سید القومی خادم نہیں فرمایا کہ میں تمہارا خادم ہوں مخدوم؟ اسی طرح اللہ پاک بھی مخدوم ہے، بنا ہوا خادم۔ کوئی نہ اللہ سے بنے، کوئی نہ نبی رسول سے بنے، کوئی نہ سائیں جی سے بنے، کوئی نہ ماں باپ سے بنے، جا پائی تو نہیں بڑھتا تھا نہ بڑھ، یہ تیرا اپنا معاملہ۔ اور اگر کوئی کہے کہ مالک ہے سائیں جی بنائے گئے ہیں، مالک ماں باپ بنائے گئے ہیں، مالک نبی رسول بنائے گئے ہیں، مالک اللہ بنائے گئے ہیں، اور ادھر مالک جا کے میں بن جوں گا تو ٹھیک ہے، اب تو پکا کتا ہو گیا ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ کیونکہ دنیا جیفت ہے نا، دنیا میں مالک کون ہے؟ اللہ۔ آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے باطن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے ظاہر کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور مالک یوم الدین، فیصلے کرنے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔
اور یہ فیصلے اللہ کس پر کرتا ہے؟ نبی رسول کی تعلیم پر فیصلے کرتا ہے، ماں باپ کے فیصلوں پر فیصلے کرتا ہے، ہیں شوہر جو بیوی کا ہے اس پر فیصلے کرتا ہے۔ ان کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔